اب اس دیو کی لڑائی شاہ بہرام کے ساتھ شروع ہو گئی۔ شاہ بہرام تلوار چلانے کے فن میں بے حد طاق تھا، اگرچہ اس نے اتنا عرصہ تلوار نہیں چلائی تھی، لیکن وہ اپنی ٹریننگ کو اچھی طرح سے جانتا تھا، وہ اپنی ٹریننگ نہیں بھولا تھا۔ تلوار چلانے میں اسے خاص مہارت حاصل تھی۔ اس کے سامنے کوئی ایک شخص نہیں تھا، کوئی ایک عام انسان نہیں تھا، بلکہ ایک بڑے جسم کا بڑا بھرپور ایک دیو تھا جو کہ انتہائی طاقتور معلوم ہوتا تھا۔ لیکن شاہ بہرام نے اس سے ڈرنے کی بجائے اس کا سامنا کرنا مناسب سمجھا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہ بہرام بگے دیو جیسے دیو کے ساتھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے اس چیز کا مکمل طور پر احساس ہوا تھا کہ بگا دیو جو ہے، اس نے اگر اسے وہاں پر لے جا کر وادی میں رکھا تھا تو اس سے کچھ فائدے بھی ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ اس دیو سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھا، بلکہ جب اس کی شادی میں ہزاروں کی تعداد میں دیوزاد حاضر ہوئے تھے تو اس کی تو کئی دیوزادوں سے بڑی اچھی بات چیت ہوئی تھی، انفیکٹ دوستی تک ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس دیو سے خوف کھانے کی بجائے بڑے بھرپور انداز میں اس پر بڑے جچے تلے وار کر رہا تھا۔ دیو اس کی تلوار کے واروں سے بچتا چلا جا رہا تھا اور جواب میں دیو جو تھا وہ اپنے نوکیلے ناخنوں سے جو حملہ کر رہا تھا، اس حملوں سے شاہ بہرام جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا چلا جا رہا تھا۔ یہ لڑائی اسی طرح سے جاری تھی اور اس کا کوئی اختتام بظاہر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دیو بھی لڑائی کے فن میں بے حد طاق ہے اور وہ بھی اپنے ناخنوں کو کسی نہ کسی طریقے سے شاہ بہرام کے آر پار کرنا چاہتا ہے، اور شاہ بہرام بھی اپنی تلوار سے نہ صرف اس کے مہارت سے اس کے وار کو روک رہا تھا، بلکہ جوابی وار بھی بڑے نپے تلے اور بھرپور انداز میں کر رہا تھا۔ اور پھر اسی طرح لڑتے لڑتے شاہ بہرام نے ایک وار ایسا کیا کہ جو اس دیو کے آدھے بازو پر پڑا اور اس دیو کا آدھا بازو کٹ کر کے دور جا گرا۔ یہ آدھا بازو کٹ کر کے دور جا کے گرنا تھا کہ شاہ بہرام کا حوصلہ مزید بڑھ گیا اور شاہ بہرام اب بڑھ چڑھ کر مزید وار کرنے لگا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں شاہ بہرام کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب وہی بازو دوبارہ سے آ کر اسی دیو کے جسم میں جڑ گیا۔ جیسے ہی بازو جڑا، دیو بالکل پہلے جیسی حالت میں آ گیا اور اب اس نے بھرپور وار شاہ بہرام پر کرنے شروع کر دیے۔ اب شاہ بہرام کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا بازو کٹ جانے کے باوجود بھی یہ ابھی تک ٹھیک ٹھاک کیسے ہے۔ پھر اس نے موقع پا کر شاہ بہرام نے اس کے ایک پاؤں پر وار کیا اور اس کا پاؤں بھی جڑ سے کٹ کر دور جا گرا۔ جیسے ہی اس کا پاؤں دور جا گرا، اب شاہ بہرام کو امید ہوئی کہ اب جو ہے وہ یہ دیو لازمی طور پر لنگڑا ہو جائے گا اور اسے جو ہے بڑی جلدی ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ کیا، وہی پیر دوبارہ سے آ کر کے واپس اسی دیو کے جسم کے ساتھ جڑ گیا۔ اب تو یہ تماشا سا لگ گیا۔ اب تو وہ دیو تھا وہ زیادہ کچھ حملے بھی نہیں کر رہا تھا اور وہ اب اس شاہ بہرام کے ساتھ لڑنے میں کوئی خاص محنت بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ صرف اتنا کر رہا تھا کہ اپنا تھوڑا بہت بچاؤ کر رہا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی شاہ بہرام کا وار اس کے جسم کے کسی نہ کسی حصے میں ہو جاتا اور جیسے ہی وہ وار ہوتا، پھر سے وہ حصہ دوبارہ آ کر اس دیو کے دوبارہ اسی جگہ پر لگ جاتا، جس کی بات کو لے کر کے شاہ بہرام بے حد پریشان تھا اور شاہ بہرام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اس صورتحال سے نپٹنے کا اسے کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس یہ کفل شکن تلوار تھی اور ایک گیند تھی جس سے وہ 5 منٹ کے لیے کسی کو بھی بے ہوش کر سکتا ہے۔ گیند کا خیال آتے ہی شاہ بہرام کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کہا کہ یہ سب سے بہتر راستہ ہے اور اس نے اس گیند کو نکال کر باہر پٹک دیا۔ جیسے ہی اس نے گیند جو گولہ نما تھی اس کو نکال کر کے باہر پٹکا، اس کے پٹکتے ہی وہ دیو جو تھا وہ بے ہوش ہو کر کے وہیں پر گرا۔
اس دیو کے گرتے ساتھ ہی سمجھ لو کہ وہ اب 5 منٹ کے لیے بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ گیند واپس شاہ بہرام کے پاس آ گئی اور شاہ بہرام نے اسے اٹھا کر کے حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیا۔ شاہ بہرام کے پاس 5 منٹ تھے اور کنویں کا پانی اس قدر زیادہ نیچا نہیں تھا کہ شاہ بہرام کو 5 منٹ لگ جاتے اس کنویں کے پانی تک اترنے میں۔ لہٰذا شاہ بہرام نے جلدی جلدی سے اس کنویں کی سیڑھیاں اترنی شروع کر دیں، جو کہ اس کنویں کے بالکل ساتھ ہی بنائی گئی تھیں اور ان سیڑھیوں کے ذریعے سے نیچے پانی تک جایا جا سکتا تھا۔ تقریباً 1 منٹ کے سے بھی کم وقفے میں شاہ بہرام اس پانی کی اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر وہ 5 دیے جل رہے تھے۔ اب شاہ بہرام نے ایک ایک کر کے دیا اٹھانا شروع کیا اور ان دیوں کی لو کو بجھانے لگا۔ جیسے ہی اس نے پہلا دیا بجھایا، ادھر بازو جو تھی اس دیو کی وہ اس سے جدا ہو گئی۔ پھر اس کے دوسرے دیے کے بجھانے پر اس دیو کی دوسری بازو اس کے جسم سے جدا ہو گئی۔ اسی طرح دوسرے 2 دیوں نے اس کی ٹانگیں اور پھر آخری دیے نے اس کا سر بھی اس کے دھڑ سے جدا کر دیا اور وہ دیو تڑپ تڑپ کر وہیں پر ڈیر ہو گیا۔ اس دیو کے مرنے کی دیر تھی کہ کنویں کا پانی نیچے جانے لگا، کنواں ایک دم سے سوکھنے لگا۔ جیسے ہی کنویں کا پانی نیچے جانے لگا، کنواں ایک دم سے سوکھنے لگا۔ اب شاہ بہرام جو ہے وہ بڑی ہی تیاری کے ساتھ بیٹھ گیا، کیونکہ وہ بھی رفتہ رفتہ نیچے ہی جایا جا رہا تھا، لیکن سیڑھیاں ختم ہو چکی تھیں اور اب وہ پانی کے اوپر ہی بیٹھا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ پانی اس سے ڈبو نہیں رہا تھا، گیلا نہیں کر رہا تھا۔ سمجھ لو کہ یہ ایک دکھاوے کا پانی تھا، یہ اصل میں پانی تھا ہی نہیں، ایک کوئی طلسمی چکر تھا یا کوئی طلسمی حیرت کدہ تھا جس میں شاہ بہرام اس وقت اترتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے کفل شکن تلوار کو نکال کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اب وہ کسی بھی وقت اس تلوار کا استعمال اپنے کسی اور دشمن کے لیے کر سکتا تھا۔ جیسے ہی کنویں کا پانی خشک ہوا اور کنواں جو ہے وہ ایک دم سے اوپر سے برابر ہو گیا، جیسے ہی کنواں برابر ہوا تو شاہ بہرام کو اس کنویں کے اندر ایک اور راستہ نظر آیا۔ اس راستے میں جیسے ہی شاہ بہرام داخل ہوا اور دوسری طرف نکلا تو شاہ بہرام نے دیکھا کہ یہ تو صبح کی روشنی ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت منظر ہے، ہر طرف سورج نکلا ہوا ہے اور اس کے نکلنے سے دور دور تک سورج کی کرنیں جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر پڑ رہی ہیں۔ یہ بھی ایک وادی تھی جس میں دور دور تک ریگستان ہی ریگستان نظر آ رہا تھا اور اس ریگستان میں نہ ہی کوئی پھل پھول کا درخت نظر آ رہا تھا اور نہ ہی شاہ بہرام کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس وادی میں کوئی پانی کا چشمہ یا کنواں ملے گا۔ یہ ایک دور تک جل تھل ریگستان تھا، ایک ایسا ریگستان جس کی کوئی حد نظر نہیں آ رہی تھی۔ جہاں جہاں تک بھی شاہ بہرام کی نظر جا رہی تھی اسے دور دور تک صرف ریگستان ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اب اس کو اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس ریگستان میں پہنچنے کے بعد اب وہ کیا کرے گا اور وہ کس طرف جائے گا، کیونکہ ریگستان بے حد وسیع و عریض تھا اور اس کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ اب اس نے کہاں جانا ہے۔ بہرحال اب وہ اپنے سفر کو تو روک نہیں سکتا تھا، اسے کسی بھی طرح سے پری حسن بانوں تک پہنچنا تھا، اس لیے اس نے اللہ کا نام لیا اور ریگستان میں اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ اب وہ ریگستان میں جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا اس کو دور دور تک ریگستان ہی محسوس ہوتا رہا۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جہاں سے آیا تھا وہ جگہ بھی وہاں پر اب موجود نہیں تھی، صرف پیچھے بھی ریگستان ہی ریگستان نظر آ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے صحرا میں، ایک بہت بڑے ریگستان میں آ کر کے پھنس گیا ہے اور اسے وہاں سے آگے جانے کا کوئی بھی راستہ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح وہ چلتے 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 بہت دور نکل آیا، لیکن بہت دور آ جانے کے باوجود بھی اسے یہاں پر کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں پر دور دور تک نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی خوراک تھی اور نہ ہی کوئی اور ایسی چیز تھی کہ جس کے ساتھ اس کی کوئی ٹکر ہوتی یا کوئی بات چیت ہوتی۔
بالکل وہ ایک ایسی جگہ پر آ گیا تھا جہاں پر اس کے لیے بالکل کوئی ایسا راستہ اس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کس طرح سے یہاں پر آ چکا ہے اور کس طرح سے وہ یہاں سے آگے پری حسن بانو تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ تھوڑا سا گھبرا گیا تھا، لیکن بہرحال اس نے ہمت نہیں ہاری۔ بھوک اور پیاس دونوں ہی سے اس کا برا حال تھا اور اس ریگستان کی گرمی نے اس کے جسم کو جیسے جھلسا دیا تھا۔ سورج اس وقت پوری آب و تاب کے ساتھ عین آسمان کے درمیان میں چمک رہا تھا اور اس کی گرمی سے اس کا جسم جلستا چلا جا رہا تھا۔ شاہ بہرام کا جسم اس تیز تمازت کو، اس گرمی کو برداشت کر نہیں رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے شاہ بہرام نے چاہا کہ وہ اپنی پوشاک اتار کر اس کو پھینک دے کہ اس کی وجہ سے اسے کچھ زیادہ ہی گرمی محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر وہ ہمت کر کے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس صورتحال میں اسے اس چیز کی فکر نہیں تھی کہ وہ کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات کا نقشہ چل رہا تھا کہ مجھے پری حسن بانو تک کسی نہ کسی طرح سے پہنچنا ہے اور اس صحرا کو عبور کر کے اور اس صحرا کے راز کو معلوم کر کے مجھے پتہ کرنا ہے کہ میں پری بانو تک کیسے پہنچ سکوں گا۔ اس تمام صورتحال سے شہزادہ شاہ بہرام بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، لیکن وہ ہمت ہارنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ بہرحال وہ اسی طریقے سے صحرا میں چلتا رہا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بھوک اور پیاس نے اسے اس قدر نڈھال کر دیا کہ وہ اسی عالم میں وہاں پر گر پڑا اور اس سے اب چلنے کی سکت نہیں رہ گئی تھی، اور وہ بھوک اور پیاس کی اسی حالت میں وہاں پر جیسے ہی گرا، اسے ایک خیال جو ہے وہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں تو سیاہ جنگل میں داخل ہوا تھا اور سیاہ جنگل سے پھر میں جو ہے وہ وہاں پہ تو روشنی بالکل نہیں تھی، تو میں پھر یہاں اس کنویں کے ذریعے سے یہ جس جگہ پر آ کر نکلا ہوں، اس جگہ پر تو ویسی ہی روشنی ہے جیسے کہ روشنی نارمل ہوتی ہے، تو مجھے جو ہے یہ جگہ ویسی ہی معلوم ہو رہی ہے جیسے کہ ہماری دنیا۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک امید کے طور پر بگے دیو کا بال نکال کر اسے آگ دکھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا یہ ہماری دنیا کا ہی کوئی حصہ ہے اور یہاں پر بھی بگا دیو پہنچ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بگا دیو میری مدد کو یہاں پر آ جائے، کیونکہ بگا دیو جو ہے وہ سیاہ جنگل میں نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہ سیاہ جنگل کا حصہ تو معلوم نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں پر پتہ چل جائے گا کہ وہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے اب شاہ بہرام نے کیا کیا کہ جو بال اسے بگا دیو نے اپنے دیے ہوئے تھے وہ بال نکالے اور ان بالوں کو نکال کر کے ایک بال اس نے جو ہے اس کو آگ کا شعلہ دکھا دیا۔ جیسے ہی اس نے اس بال کو آگ کا شعلہ دکھایا، تھوڑی ہی دیر میں تیز آندھی اس صحرا میں چلنی شروع ہو گئی اور اس صحرا میں اس قدر تیز آندھی چلی کہ پھر وہاں پر تھوڑی ہی دیر میں بگا دیو نمودار ہوا۔ اب بگے دیو کو دیکھ کر کے شاہ بہرام کی جان میں جان آئی۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا کہ بگا دیو جو ہے یہ اس کے پاس یہاں پر آ گیا ہے۔ اس نے بگے دیو کو دیکھا تو اس نے بگے دیو کو پکارا۔ بگا دیو جو کہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا وہ بھی شاہ بہرام کے پکارنے پر پلٹا اور پھر وہ شاہ بہرام کی طرف بڑھا۔ اس نے شاہ بہرام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ شاہ بہرام شہزادے تو یہاں پر اس صحرا میں کیا کر رہا ہے اور تیری یہ حالت؟ تو جواب میں شاہ بہرام اسے کچھ کہتا، لیکن بگے دیو کو احساس ہوا کہ شاہ بہرام اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مجھے اپنی بات بتا سکے، لہٰذا سب سے پہلے بگے دیو نے وہاں سے اڑان بھری اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کی ایک چھاگل تھی اور اس کے ساتھ کچھ فروٹ تھے جو کہ وہ شاہ بہرام کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس نے پانی کی چھاگل جو ہے وہ شاہ بہرام کو دے دی اور وہ فروٹ جو تھے وہ اس نے شاہ بہرام کے سامنے رکھ دیے، جسے شاہ بہرام نے کھانا شروع کر دیا۔ فروٹ کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد شاہ بہرام کو کافی حد تک ہوش آ گیا، اسے سمجھ آ گئی کہ وہ کہاں پر ہے۔
اگرچہ دوپہر کا وقت تھا اور سورج اب بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، لیکن کھانا کھانے اور پانی پینے کے بعد شاہ بہرام کو اپنے جسم میں ایک عجیب سی توانائی کا احساس ہوا تھا کہ بہرحال بگے دیو نے اسے جو بھی پھل اور پانی لا کر دیا تھا وہ کسی ایسی جگہ سے ہی لا کر دیا ہوگا کہ جہاں سے پھل اور پانی کھانے کے بعد وہ اپنے جسم کے اندر اپنی طاقت کو لوٹتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے اندر بے حد چستی پھرتی محسوس کر رہا تھا، لہٰذا شاہ بہرام اب اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے بگے دیو کو ساری کہانی سنانی شروع کر دی۔ سیاہ جنگل میں آنے اور پھر وہاں پر داخل ہونے سے لے کر کے یہاں صحرا میں پہنچنے تک اس نے اپنی ہر بات جو ہے وہ شاہ بہرام نے بگے دیو کو بتا دی۔ بگا دیو کہنے لگا کہ تو سیاہ جنگل سے باہر نکل آیا کہ یہ صحرا جو ہے یہ تو ہماری دنیا میں ہی ہے۔ سیاہ جنگل بھی اگرچہ ہماری دنیا میں ہے، لیکن بہرحال سننے میں تو یہی آیا ہے کہ وہ اس جنگل جو ہے وہ اس دنیا سے ہٹ کر ہے۔ اس جنگل کے اندر کی جو بھی مخلوق ہے وہ باہر کی دنیا میں نہیں آتی اور وہ اندر ہی اندر رہتی ہے، وہ جنگل سے باہر نہیں نکلتے۔ تو لہٰذا تو جو ہے اس کنویں میں داخل ہوا اور پھر ایک راستے سے تو اس صحرا میں نکل آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پری بانوں تک اگر تو پہنچنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ تو اسی صحرا سے ہو کے جاتا ہے۔ لیکن اس صحرا میں تو دور دور تک کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی کہ جس میں پری بانوں کے ہونے کا امکان ہو یا پری بانوں کے بارے میں کوئی بات چیت ہو۔ لہٰذا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کنویں میں داخل ہو کر کے تم نے کوئی ایسا غلط راستہ چن لیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں پر ایک سے زیادہ راستے ہوں اور تم کسی ایسے راستے پر آ گئے ہو کہ جس پر تمہیں نہ آنا ہو۔ یہ راستہ ایک ٹریپ ہو سکتا ہے، تمہیں پھنسایا جا سکتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ اس کنویں میں جاؤ اور پھر تم دیکھو کہ اس کنویں میں کوئی اور راستہ اس راستے کے علاوہ بھی موجود ہے، اور اگر کوئی اور راستہ موجود ہے تو پھر وہ راستہ تمہیں پری بانوں تک پہنچا سکتا ہے، ورنہ یہ راستہ جب تک تمہارے پاس موجود ہے مجھے نہیں لگتا کہ تم پری بانوں تک پہنچ سکو گے۔ میں یہاں سے پرواز کر کے جاتا ہوں دور دور تک، نہ تو اس صحرا میں کوئی رہنے کی جگہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ ہی کوئی پھل ہے، نہ ہی کوئی پانی کا چشمہ ہے۔ دور دور تک تحت نگاہ یہ صحرا صرف ریت سے ڈھکا ہوا ایک صحرا ہے۔ اور پھر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہاں پر صحرائی طوفان بھی چلتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا صحرائی طوفان آ گیا کہ جس نے تمہیں اٹھا کر اس ریت میں پٹکا تو پتہ نہیں لگے گا کہ ریت کہاں ہے اور تم کہاں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ریت کے نیچے دب جاؤ اور بہت ساری ریت تمہارے اوپر آ جائے اور یہی تمہاری قبر بن جائے۔ اس لیے اے شہزادے میری ایک بات کو غور سے سنو اور جان لو، یہ صحرا تمہارے لیے ٹریپ ہے، یہ صحرا بہرحال تمہارے قابل نہیں ہے۔ یہ صحرا جو ہے اس میں تمہیں پری بانوں کے پاس پہنچنے کا کوئی بھی راستہ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اب شاہ بہرام نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میں اب دوبارہ اس کنویں میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں، کیونکہ جب میں اس راستے میں داخل ہوا تھا تو پھر وہ کنواں غائب ہو گیا تھا، اور جیسے ہی وہ کنواں غائب ہوا تھا میں اسی صحرا میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس ساری سچویشن سے میں کیسے نپٹوں اور اس سے نپٹنے کا کیا حال ہے؟ تو بگے دیو نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر صحرا میں تم کہاں سے آئے تھے، تمہیں کوئی نشانی تو یاد ہوگی، تو اگر تمہیں کوئی نشانی یاد ہے تو وہاں پر چلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے تمہیں دوبارہ کنویں میں داخل ہونے کا راستہ مل جائے۔ اور اگر تمہیں کوئی دوبارہ کنویں میں داخل ہونے کا راستہ بالفرض نہیں وہاں پر نہیں ملتا تو پھر اس کا ایک حل ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ ایک ایسے راستے پر اتار دوں گا کہ جو راستہ سیدھا سیاہ جنگل کو جاتا ہے۔ تم ایک دفعہ پھر سیاہ جنگل میں داخل ہو جانا، کیونکہ اب تمہیں پتہ ہے کہ تم نے سیاہ جنگل میں جانا کہاں ہے اور تمہاری منزل کہاں ہے، اس لیے تمہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس کے علاوہ میں تمہیں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ میں تمہیں ایک ایسی مشعل دوں گا کہ جس کو تم جیسے ہی، وہ ایک لکڑی ہوگی اور جل بھی نہیں رہی ہوگی، لیکن جیسے ہی تم سیاہ جنگل میں داخل ہوگے وہ لکڑی مشعل کی طرح جلنی شروع ہو جائے گی، اور وہ مشعل کی روشنی میں تم
کوئی بھی رات وہاں گزارے بغیر اس اندھیرے سے آسانی سے نکل کر کے اس کنویں تک پہنچ جاؤ گے، اور تمہیں وہ جو ہے وہاں پہ کسی قسم کی اب پریشانی کا میرے خیال میں سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ دیو جو وہاں پر موجود تھا وہ تو دیے بجا کر تم نے اس کو پہلے ہی ختم کر دیا ہے، اور پھر تم دوبارہ سے جب اس کنویں میں اترو تو پھر اپنا نیا راستہ تلاش کر لینا، اور اب سوچ سمجھ کر کہ اس صحرا کی طرف تمہیں نہیں آنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں سے پرواز کرتے ہیں اور جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ مل جائے کہ جہاں سے تم یہاں پر آئے ہو، اور اگر وہ راستہ نہیں ملا تو پھر میں تمہیں ایک دفعہ سیاہ جنگل والے راستے پر ایک ایسی جگہ اتاروں گا کہ جہاں سے تم آگے خود بڑھ کر کے سیاہ جنگل پر پہنچ کر اپنا آگے کا کام سر انجام دے سکو گے۔ شاہ بہرام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تم اس صحرا میں لے کر کے چلو، میں جہاں سے واپس ادھر آیا ہوں وہاں سے واپس جانے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر ہم دوسرے والا کام کریں گے۔ بگے دیو نے شاہ بہرام کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اٹھا لیا اور شاہ بہرام کو لے کر کے اس طرف پرواز کرنے لگا جس طرف سے شاہ بہرام یہاں پر صحرا میں داخل ہوا تھا، لیکن کافی دیر پرواز کرنے کے باوجود بھی شاہ بہرام کو بالکل وہ صحرا ایک جیسا ہی دکھائی دے رہا تھا، اور اسے بالکل اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس جگہ سے یہاں پر صحرا میں آ کر کے نکلا تھا۔ صحرا میں دور دور تک کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جسے وہ نشانی کے طور پر استعمال کرتا، اس لیے اب اس کا ایک ہی حل باقی رہ گیا تھا کہ وہ دوبارہ سے ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں سے اسے چل کر کے آگے اپنی مدد آپ کے تحت سیاہ جنگل میں داخل ہونا ہے، اور سیاہ جنگل میں داخل ہونے کے بعد وہ ملکہ پرستان حسن بانو کے پاس پہنچنے کا راستہ اب دوبارہ سے اس کنویں میں تلاش کرے گا جس کنویں کے اس نے دیے بجھا دیے تھے۔ لہٰذا اب وہ دوبارہ اسی جنگل کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر اسے بگے دیو نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اٹھایا، اور اس بار وہ جگہ تو نہیں تھی، وہ راستہ تو نہیں تھا جس پہ وہ پہلے چل کے سیاہ جنگل میں گیا تھا، لیکن ایک اور نئے راستے پر بگے دیو نے اسے اتار دیا اور اسے سمجھایا کہ اگر تم یہ راستہ بھی سیدھا چلتے چلے جاؤ گے تو تم بہت جلد کالے جنگل تک یعنی سیاہ جنگل تک پہنچ جاؤ گے۔ جیسے ہی تم سیاہ جنگل پہ پہنچ جاؤ گے پھر تم سیاہ جنگل میں داخل ہو جانا۔ جانے سے پہلے پہلے بگے دیو نے ایک لکڑی جو کہ تقریباً کوئی 1.5 یا 2 فٹ لمبی تھی وہ اس کے ہاتھ میں تھما دی، اس کو بولا کہ جیسے ہی تم جنگل میں داخل ہوگے یہ مشل کی طرح جل جائے گی، اور یہ مشل جو ہے یہ کبھی بجھے گی نہیں اور ہمیشہ مسلسل جلتی رہے گی، اس پر کسی قسم کا جادو طلسم جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا، اور نہ ہی یہ کسی قسم کے معاملات میں تمہیں الجھائے گی۔ تو یہ اب روشنی کی مشل ہے اور یہ تمہارے پاس رہے گی، اور یہ بھی تمہارے جسم کا اب ایک حصہ بن کر رہے گی۔ شہزادے شاہ بہرام نے کیونکہ شہنشاہوں جیسا لباس بادشاہوں جیسا پہن رکھا تھا، تو اس کے لباس کے گرد ایک پیٹی تھی جہاں پر اس نے گیند کو ڈال رکھا تھا، اسی پیٹی میں اس نے اس لکڑی کو بھی اپنے لباس کا حصہ بنا لیا اور وہ اس کو لے کر کے چل پڑا۔ اسی طرح اسی لباس کے ساتھ اس نے اپنا میان رکھا ہوا تھا، اور اس میان میں اس نے وہی تلوار جس کو کفن شکل تلوار کہا جاتا ہے وہ رکھی ہوئی تھی۔ تینوں چیزیں اب شاہ بہرام کے پاس موجود تھیں، اور بگے دیو نے اسے اس جگہ پر اتار دیا تھا جو راستہ سیاہ جنگل کی طرف جاتا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس نے اللہ کا نام لیا اور سیاہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا، اور پھر اس کے جانے جیسے ہی وہ سیاہ جنگل کی طرف روانہ ہوا تھوڑی دیر گزری تو ایک دفعہ پھر وہ بگا دیو جو تھا وہ اس میں ہلچل سی ہوئی، ایک عجیب سا دھواں پیدا ہوا، اور اس بگے دیو کی ہیبت جو ہے وہ بدلنے لگی، اس کی ہیبت بدلنے لگی۔ تو تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر جاسوس پری کھڑی تھی جو کہ شاہ بہرام کے پیچھے تو سیاہ جنگل میں داخل ہونے کے وقت سے لگی ہوئی تھی بلکہ اس سے پہلے کی لگی ہوئی تھی۔ بگا دیو اس صحرا میں نہیں آ سکتا تھا، یہ صحرا بھی اسی کالے جنگل کا ہی حصہ تھا، لیکن راستہ واقعہ ہی شاہ بہرام نے غلط چن لیا تھا۔ پری بانو تک جاننے کا راستہ جو تھا وہ اس کنویں میں سے ہی جاتا تھا، لیکن اس کنویں میں 3 راستے تھے۔ ایک راستہ اسے ایک ایسے صحرا میں لے کر جاتا جہاں سے وہ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا تھا، اور وہیں پر وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا۔ اس نے بگے دیو کو بلانے کے لیے جو کوشش کی تھی، پری
چاہتی تھی کہ کب سے کہ وہ اسے پکارے، لیکن پری جب تک وہ اسے پکارتا نہیں اس کے سامنے جا نہیں سکتی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے بگے دیو کو پکارا، پری کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ بگا دیو بن کر کے اس کے پاس جا سکتی ہے، لہٰذا پری نے اسی وقت اپنا بیس بدل کر اپنے آپ کو بگا دیو بنایا اور پھر بگا دیو بنا کر کے وہ اس کے پاس چلی گئی اور پھر اس کی بھرپور مدد کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب دوبارہ اسے وہ راستہ نہیں ملے گا اور اس کو دوبارہ سے کالے جنگل میں داخل ہونا پڑے گا۔ سیاہ جنگل میں داخل ہونے کے بعد وہ دوبارہ اس کنویں پر جائے گا اور ابھی اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس دیو سے اس کا دوبارہ سامنا ہوگا، کیونکہ دیے دوبارہ جل چکے ہیں اور وہ اس دیو کو ہلاک کرنے کے بعد ہی داخل ہو سکے گا اس کنویں کے اندر۔ کنویں کے اندر 3 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو اس صحرا میں آتا ہے جو کہ اب وہ شاہ بہرام کو پتہ چل چکا ہے، اس راستے کو وہ نہیں چنے گا۔ ایک راستہ اور ہے جو کہ ایک ایسے زندہ مردہ لاشوں کے قبرستان کی طرف نکلتا ہے کہ جو وہاں پر گیا پھر اس کی واپسی نہیں ہے، اور وہاں پر خود پری جاسوس پری بھی وہاں پر نہیں جا سکتی، کیونکہ زندہ مردہ لاشوں کا شہر جو ہے، اگر اس میں شاہ بہرام داخل ہو گیا اور اس نے بگے دیو کو مدد کے لیے پکارا تو پری جو ہے وہ کسی بھی شکل میں بگا دیو بن کر وہاں پر اس کی مدد کے لیے نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ زندہ مردہ لاشوں کا جو شہر ہے اس کا طلسم کچھ ایسا ہے کہ ایک دفعہ اس میں داخل ہوا جا سکتا ہے لیکن وہاں سے واپس نہیں آیا جا سکتا ہے۔ تیسرا دروازہ، تیسرا راستہ جو ہے وہ اس کمرے میں کھلتا ہے جس کمرے میں پری حسن بانو بند ہے، یعنی سیدھا شاہ بہرام اس کمرے میں جا کر کے نکلے گا جہاں پر پری حسن بانو بند ہے، اور پھر وہ پری حسن بانو کو تلاش کر کے وہاں سے اسے آزاد کروا سکتا ہے۔ اب شاہ بہرام دوبارہ سے سیاہ جنگل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا اور جاسوس پری ایک دفعہ پھر اس کے پیچھے ہو چکی تھی۔ جاسوس پری اپنے آپ کو غیبی حالت میں رکھتی تھی اور اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کے لیے یہی حکم تھا۔ بہرحال وہ اس کی مدد ضرور کرتی تھی جو کہ وہ وقتاً فوقتاً کر رہی تھی اپنی طاقت کے مطابق، لیکن وہ اس کو راستے نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کو جہاں تک مدد کر سکتی تھی وہ وہیں تک مدد کرتی تھی۔ اگر وہ اس کو راستے سمجھانے لگتی تو یہ شہنشاہ پرستان کی حکم کی خلاف ورزی ہوتی اور وہ حکم کی خلاف ورزی بہرحال نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بہرحال شہنشاہ پرستان شہنشاہ پرستان تھا اور وہ اس کی رعایا تھی، وہ قانون کو نہیں توڑ سکتی تھی۔ جلد ہی اس راستے سے سیاہ جنگل کے آثار دکھائی دینے لگے اور پھر شاہ بہرام دوبارہ سے ایک دفعہ پھر سیاہ جنگل میں داخل ہو گیا۔ اب کی بار اس نے سیاہ جنگل میں داخل ہوتے ہی وہ لکڑ کی مشل نکالی اور اس مشل کو نکال کر کے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے کفن شکل تلوار نکال کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ دونوں ہی چیزوں کو لے کر کے اب وہ اس جنگل میں آگے بڑھنے لگا اور پھر اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی، کیونکہ اب وہ اس راستے کو اچھی طرح سے جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ اب بھی دائیں بائیں کئی کنویں ظاہر ہوتے رہے اور کئی طلسم اس کے سامنے آتے رہے، لیکن وہ اصلی کنویں کا پتہ جانتا تھا، اس لیے اس نے زیادہ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اس کنویں میں جھانک کر دیکھا تو نیلے رنگ کا پانی ویسے کا ویسا ہی اس کنویں میں اسے دکھائی دے رہا تھا اور وہ 5 چراغ جو تھے وہ اس کنویں میں ویسے ہی جل رہے تھے۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ وہ 5 چراغ دوبارہ بجھانے پڑیں گے اور پھر وہ نیچے جا سکے گا کہ ایک دم سے اس کنویں سے عجیب و غریب رنگ کا دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ شاہ بہرام کو پتہ چل گیا کہ وہی دیو یا پھر اس جیسا کوئی اور دوبارہ سے یہاں پر نمودار ہونے والا ہے۔ پھر وہی ہوا کہ ایک دیو شاہ بہرام کے سامنے آ کر کے نمودار ہوا۔ شاہ بہرام نے اس دیو کو دیکھا اور پھر اس دیو نے ایک کہکا لگایا تو اس نے کہا کہ اے آدم زاد شہزادے تو پھر آ گیا ہے؟ تو شاہ بہرام کہنے لگا کہ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری موت دوسری دفعہ یہاں کھینچ لائی ہے۔ یہ کہہ کر کے شاہ بہرام نے دیو کو للکارا اور پھر دیو بھی اس کی للکار سن کر بنا کوئی وقت ضائع کیے اس پر حملہ آور ہو گیا۔ دونوں میں پھر سے گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اور پھر وہی دوبارہ
شاہ بہرام نے کیا جو کہ وہ پہلے کر چکا تھا۔ اس نے گیند نکالی اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ گیند کا پٹکنا تھا کہ وہ دیو گر کر بے ہوش ہوا۔ شاہ بہرام جلدی سے جو ہے وہ سیڑھیاں اتر کر کنویں میں پہنچا اور اس نے دیوں کو بجھا دیا۔ دیوں کے بجھاتے ہی وہ دیو ہلاک ہو گیا۔ اس دیو کے ہلاک ہوتے ہی کنویں کا پانی ایک دفعہ سے پھر نیچے کی طرف جانے لگا۔ اب شاہ بہرام کو بڑے سوچ سمجھ کے راستہ تلاش کرنا تھا، کیونکہ اب اسے اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ راستہ ایک سے زیادہ ہو اور وہ کسی اور طلسم میں نہ پھنس جائے۔ اس لیے اب اس نے بڑے ہی سوچ سمجھ کے بعد راستہ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔